بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب فضل یوم الجمعہ ووجوبها والاتصال لها والطیب والتبکیر الیہا والدعاء یوم الجمعہ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی بیان ساعت الاجابہ واستحباب اکثار ذکر اللہ تبارک و تعالی بعد الجمعہ۔ گزشتہ ہفتے بھی جمعہ ہی کے سلسلے میں چند باتیں ذکر ہوئی تھی۔ آج بھی جو عنوان حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے وہ ہے جمعہ کے دن کی فضیلت، پھر جمعہ کے دن کی فرضیت، پھر جمعہ کے دن غسل، خوشبو لگانا اور اس کے لیے جلی کرنا، اور دعا، جمعہ کے دن قبولیت کا مسئلہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا مسئلہ، اور جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا جمعہ کی نماز کے بعد۔ ان تمام مسائل کو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کی باتوں کی روشنی میں ان تمام باتوں کو ثابت کریں گے اور نقل کریں گے۔ میں اس سے پہلے بھی ایک بات بتا چکا ہوں کہ جمعہ کا دن اتنا محترم بالشان دن ہے، روایتوں میں ہے کہ حق تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کی ابتدا سنیچر سے فرمائی۔ سنیچر اور اتوار کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ تفسیر ہے جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ سنیچر اور اتوار کو حضرت نے زمین کا مادہ بنایا، حق جل مجدہ نے زمین کا مادہ بنایا، اور پیر اور منگل کو حق تعالیٰ نے آسمان اور آسمان کی ساری چیزوں کو بنایا، اور بدھ اور جمعرات کو جو زمین کا مادہ تیار کیا تھا اس زمین کے مادے کو پھیلایا، اور ضروریات زمین جتنی بھی تھی، انسان کو، حیوان کو جتنی ضرورتیں تھیں، ان تمام چیزوں کو حق تعالیٰ نے بدھ اور جمعرات کو پیدا کیا، اور جب یہ کائنات اوپر نیچے دائیں بائیں تیار ہو گئی تو پھر حق تعالیٰ نے اس کا مخدوم بنایا، یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا۔ تو ویسے آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی، پیدائش بھی، ہمارے باپ ہوتے ہیں، نبی ہیں، سب سے پہلا نبی ہے، ان کی پیدائش بھی حق تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق بہت ساری روایات ہیں۔ آج ہی میرے سبق میں ایک بات گزری روزے کے بیان میں کہ 30 روزے کیوں ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت جنت سے نکالے گئے اس دانے کے کھانے کی بنیاد پر، جو چیز کھا لی تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے آپ کو نکالا اور دنیا کی طرف بھیجا، تو حضرت آدم بار بار ایک دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حافظ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آدم پر وحی اتاری کہ آدم، جو چیز تم نے کھائی ہے وہ چیز جب تک تمہارے پیٹ سے صاف نہیں ہوگی وہاں تک میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ یہ حاکم کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، اگرچہ حافظ اخیر میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جب تک وہ چیز تمہارے پیٹ سے صاف نہ ہو جائے وہاں تک ہم تمہاری توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ 30 دن پر جا کر وہ چیز پیٹ سے صاف ہوئی، اور وہاں تک آدم علیہ السلام روزانہ بھوکے رہے، اس لیے کہ کھاتے رہتے تو کھانے کے ساتھ اس چیز کا نکلنا مشتبہ ہو جاتا، شبہ پیدا ہو جاتا کہ نکلی یا نہیں نکلی۔ تو حضرت نے مسلسل 30 دن تک کھانا بند کیا، یہاں تک کہ وہ چیز پیٹ سے نکل گئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا
آدم وہ چیز پیٹ سے نکل گئی، اس لیے اب ہم تمہاری توبہ قبول فرما رہے ہیں۔ تو چونکہ آدم نے 30 دن تک مسلسل بھوکے رہے اور روزے رکھے تھے، حق تعالیٰ کو آدم کی یہ ادا پسند آئی، اس لیے امت کے اندر 30 روزوں کو رکھا گیا۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں لکھا ہے۔ یہاں ایک نقطہ بڑا عجیب ہے، فرمایا ہم تمہاری توبہ کو تب قبول کریں گے جب تمہارے پیٹ سے وہ چیز نکل جائے جس سے ہم نے منع کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جن حرام کی روزی سے ہم کو منع کیا ہے، جب تک وہ حرام کی روزی ہمارے پیٹ سے ختم نہیں ہوگی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آدم جیسا نبی ہے وہ، ہمارے پاس تو نبوت بھی نہیں۔ آدم جیسا مقدس ہے وہ، ہمارے پاس وہ تقدس بھی نہیں، وہ شان بھی نہیں جو آدم علیہ السلام کی تھی۔ اس نبی کو، اس پیغمبر کو، اس مقدس شخصیت کو جس کی فضیلت یہ ہے کہ روایت میں بخاری اور مسلم میں ہے، ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم بیدہ، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے اندر نہیں لگا ہے، ہماری روحیں کہیں موجود تھی، اور ہمارے باپ نے زمین کھائی، جو بھی کھایا ہو ہے تو زمین ہی، چاہے وہ فروٹس کھایا ہمارے باپ نے، یا دانا کھایا، گیہوں کھایا، جواری کھائی، چاول کھائے، ہے تو زمین ہی وہ۔ اسی زمین کو اللہ نے دانوں کی شکل اپنائی، فرمایا کہ تمہارے باپ نے دانا کھایا، اور اسی دانے کے ذریعے سے ہم نے مادہ منویہ کو تیار کیا، اور اس مادہ منویہ کو ہم نے ماں کے رحم میں بھیجا، اور ایک شکل بنا کر کے ہم نے کائنات میں تمہارا وجود دیا۔ تو اللہ کی قدرت سے ہم بنے ہیں، اور آدم براہ راست اللہ کے ہاتھوں سے بنے ہیں، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جب اس نبی کو یوں کہا گیا، حالانکہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا، مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں، وہ حرام نہیں تھی۔ ہمارے اوپر تو حرمت کے فتوے ہیں، وہاں جنت میں حرام کے فتوے ہی نہیں تھے، تو پھر وہاں حرام کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تاہم اللہ کی منع کردہ چیز کو کھانے کی بنیاد پر فرمایا جب تک وہ چیز پیٹ سے صاف نہیں ہو جاتی ہم تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے پیٹ میں حرام کے لقمے ہوں گے، اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ تمہارے حرام لقموں کی بنیاد پر اللہ تمہاری نماز کو بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ نماز بھی دعا ہے۔ تو ان چیزوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی ذات کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کسی کا مکان لے لیا، کسی کی پراپرٹی لے لی، کسی کی زمین لے لی، بہن کو میراث نہیں دی، بھائی کو میراث نہیں دی، وقتی طور پر میرے پاس بہت کچھ آ گیا کہ چلو میں نے میراث نہیں دی، میرا مال بن گیا، فلاں کی پراپرٹی پر میں نے قبضہ کر لیا، میرا مال بن گیا، فلاں کی زمین کے جھوٹے دستاویزات میں نے میرے نام پر بنا لیے، ماشاءاللہ میرے پاس بہت مال ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مال ہمیں دین سے بھی محروم کر دیتا ہے اور دنیا کے سکون سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے جو حضرت نے نہیں لکھی، اصل میں حضرت کی نوٹ سے ہے، یعنی حضرت نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی بعد میں علماء نے اس کو تفسیر کی شکل میں جمع فرما دیا اور منسوب ہو گیا حضرت حسن بصری کی طرف کہ تفسیر حسن بصری، حضرت نے لکھی نہیں ہے، یہ ایک نوٹس تھی جو حضرت کے بیانات میں جو کچھ باتیں آتی تھی، اس میں ایک جگہ پر لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم نے کسی کے مال کو لیا، بظاہر بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بے سکونی کو لے کر آتا ہے جو تمہارے راتوں کی نیند کو حرام کرے گا اور دن کے سکون کو پامال کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری زندگی پریشانی ہوگی۔ اس لیے اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، حق تعالی ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اور دیکھو ایک بات اور مجھے یاد آئی، کتاب الحج میں میرے سبق میں ایک روایت گزری، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور حجر اسود کو یوں فرمایا، انکا حجر لا تنفع منک ولا تضر، تو اس سے نفع بھی نہیں پہنچتا تو اس سے نقصان بھی نہیں پہنچتا، لو ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل
ما قبلتک، فرمایا میں نے میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، لیکن میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دوں گا۔ خیر اس پر میں کبھی وہ روایت بھی بتا چکا ہوں کہ پیچھے سے حضرت علی نے فرمایا عمر ان ھذا الحجر ينفع ويضر، یہ پتھر نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ فرمایا کیسے نفع اور نقصان؟ فرمایا اللہ نے اس پتھر کو جنت سے اتارا، آدم لے کر آئے تھے، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ وَبِيَضَّتْ مِنَ اللَّبَنِ، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اس پتھر میں اللہ نے مخلصین کے نام بھی ڈال دیے ہیں اور ریاکاروں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ پتھر اسی کے گناہ کو چوستا ہے جو اخلاص سے بوسہ دیتا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ایک زبان دے گا اور یہ قیامت میں بولے گا اور ان لوگوں کی سفارش کرے گا جنہوں نے اخلاص سے بوسہ دیا ہو، اور جنہوں نے اخلاص سے بوسہ نہیں دیا، جو صرف اس لیے بوسہ دینے گئے تھے تاکہ آ کر بیان کرے ہم نے تو حضرت اسود کو 4 بوسے دیے، ہم نے تو حضرت اسود کو یوں کیا۔ فرمایا یہ ریاکاری والوں کا نام قیامت میں قطعاً یہ پتھر نہیں لے گا، قیامت میں تو نہیں لے گا، دنیا میں اس کے گناہوں کو بھی نہیں چوستا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ یہ روایت بھی حاکم نے نقل کی ہے اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عمر نے جو یوں فرمایا تھا کہ تو پتھر ہے تو اس کے تیرے ذریعے سے نفع نہیں نقصان نہیں، اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں کوئی پتھر کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اصل میں زمانہ جاہلیت بہت قریب سے گزرا تھا اور اس زمانے میں پتھر کی عبادت بہت ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے ان کے دلوں سے اس بات کو نکالنے کے لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ تو پتھر ہے، تجھ سے نفع بھی نہیں تجھ سے نقصان بھی نہیں۔ وہ دور جاہلیت میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اس ذہنیت کو صاف کرنے کے لیے حضرت نے فرمایا تھا۔ آگے مجھے جو بات سنانا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین، حبر الامہ، تفسیروں کا امام، مفسروں کا امام، جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اتنی بڑی شخصیت ایک عجیب و غریب بات کہہ رہی ہے حجر اسود کے اوپر۔ فرمایا روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ترمذی میں ہے کہ جب اللہ نے اس پتھر کو دنیا میں اتارا، 2 پتھر اتارے تھے، ایک رکن یمانی کا اور ایک حجر اسود کا۔ فرمایا یاقوتتان من الجنہ، یہ جنت کے 2 پتھر ہیں، اس میں حجر اسود سے متعلق فرمایا کہ یہ ابیض من اللبن، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ سودتہ خطایا بنی آدم، لیکن آدم کی اولاد کے گناہوں نے چوسنے کی وجہ سے اس کو سیاہ کر دیا۔ اب اس پر سنو عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں، جو مجھے بات بتانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پتھر تو بڑا سخت ہوتا ہے، پھر پتھر میں کالا ہونے کی شان بھی نہیں، وہ سفید ہے تو سفید ہی رہتا ہے، بہت تو اس کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، لیکن کالا تو بالکل نہیں ہو جاتا۔ فرمایا پتھر سخت ہوتا ہے، اس میں سفید ہونے کا مسئلہ بھی نہیں، اس کے باوجود گناہوں کا اثر اتنا پڑا کہ وہ پتھر سیاہ اور کالا ہو گیا۔ تو ہمارے قلوب تو گوشت کے لوتھڑے ہیں اور گوشت میں کالا پڑنے کی صفت ہے۔ اگر پتھر گناہوں سے کالا ہو سکتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمارے دل گناہوں سے کیوں کالے نہیں ہوں گے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قلوب بھی گناہوں سے کالے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے احتیاط کریں، احتراز کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ بشر ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو جاتا ہے گناہ، بہرحال معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا تریاق اور اس کی دوا بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کوشش تو ہماری یہ ہو کہ گناہ نہ ہو، لیکن بتقاضے بشریت اگر گناہ ہو گیا تو ہم کل پرسوں پر توبہ کو نہ ٹالے، بلکہ فوری طور پر جس وقت گناہ ہوا فوری طور پر ہم توبہ کرنے کی فکر کریں۔ اگر اسی وقت توبہ کر لی،
آخر مسلم شریف کی جو روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ بندے نے 70 مرتبہ، یوم کا لفظ ہے کہ جس بندے نے دن میں 70 مرتبہ گناہ کیا اور 70 مرتبہ توبہ کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تعالیٰ 70 مرتبہ 70 گجراتی کا اللہ اس کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرے گا۔ اس روایت کی تحت اسی کتاب کے لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں یوں لکھتے ہیں کہ نبی نے یوں جو فرمایا کہ 70 مرتبہ گناہ کیا اور 70 مرتبہ دن میں توبہ کر لی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ گناہ ہوا تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، تاخیر نہ کی جائے، دیر نہ کی جائے۔ کیا معلوم اللہ کی طرف سے پھر توفیق ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، گناہ یاد رہتا بھی ہے نہیں رہتا۔ اگر ہم بھول گئے تو ہمارے دلوں پر سیاہی بڑھتی چلی جائے گی، دھبا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور عجیب و غریب صاحب روح المعانی نے ایک تفسیر فرمائی کہ جب تم یوں دعا کرو واعف عنا واغفر لنا، تو واعف عنا واغفر لنا میں تمہاری دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ واعف عنا پر جب ہم یوں کہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو کیا نیت ہوگی؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے یوں کہو اللہم امحق آثار الذنوب، اے اللہ میرے گناہوں کے نشان کو بھی مٹا دینا جو میرے خلاف قیامت میں گواہی دینے والے ہیں۔ کون گواہی دے گا قیامت میں؟ ایک زمین، یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین پر بیٹھ کر میں نے گناہ کیے وہ گواہی دے گی۔ اور کون؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، میرے ہاتھ پاؤں میرا بدن گواہی دے گا، میرے خلاف بولے گا۔ دو تیسرے گواہ فرمایا ملائکہ جو لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لوگ بھی قیامت میں گواہی دیں گے۔ تو یہ 3 گواہ ہمارے ہو گئے، زمین، اسی کے ساتھ ساتھ ملائکہ، اسی کے ساتھ ساتھ میرے بدن کے اعضاء۔ امحو آثار الذنوب، اس کا مطلب صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اے اللہ گناہ کو ایسے معاف کر دینا کہ ان گواہوں کو بھی میرے گناہوں کا پتہ نہ رہے، ان کو بھی پتہ نہ رہے کہ اس نے اس زمین پر گناہ کیا تھا، فرشتوں کو بھی پتہ نہ رہے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اور میرے اعضاء کو بھی قیامت میں پتہ نہ رہے کہ ہم نے گناہ کیا تھا۔ اور واغفر لنا پر صاحب روح المعانی فرماتے ہیں 4 چیزیں دماغ میں لاؤ۔ نمبر 1 فرمایا واغفر لنا، جب بول رہے اللہ مغفرت فرما تو یوں سوچو اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست سے جو تو نے اطاعت کی توفیق سلب کر لی ہے تو مجھے دوبارہ واپس عطا فرما دے، فرمانبرداری کی توفیق جو تو نے سلب کر لی گناہوں کی وجہ سے مجھے واپس عطا فرما۔ دوسرا رزق حلال مجھے عطا فرما، میرے گناہ کی نحوست سے مجھے رزق حلال سے محروم نہ کرنا۔ تیسرا واغفر لنا کے اندر جب تم کہو معاف کر دے تو اس موقع پر دل میں یہ بھی سوچنا کہ الہ العالمین مغفرت میری ایسی ہو جائے کہ قیامت میں تیری طرف سے بغیر حساب کے جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ساری چیزوں کو واغفر لنا پر ملحوظ رکھا جائے۔ بہرحال بات سے بات نکل آئی تو میں نے یہ بات عرض کی، جمعہ کا دن انتہائی فضیلت والا دن ہے، جس دن کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اب تعالیٰ نے اس دن کو یوم العید قرار دیا، ہفتے کی عید اس دن کو قرار دیا ہے۔ اس سے متعلق بہت کچھ روایات ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن آفتاب جس دنیا پر طلوع ہوتا ہے تمہارے اوپر بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں جنت میں آدم کو داخل کیا گیا، اور اسی دن آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ اب اسی دن جنت میں داخل کیا گیا یہ تو رحمت ہے، پیدا کیے گئے رحمت ہے، لیکن اسی دن جنت سے نکالا گیا جمعہ کے دن، تو نکال دینا جنت سے یہ تو زحمت ہو گئی، یہ کوئی تعریف کی بات تھوڑی ہی ہوئی کہ جنت سے نکال دیا گیا۔ علامہ ابی رحمت اللہ علیہ، چونکہ یہ روایت مسلم شریف کی ہے،
مسلم شریف کی شرح میں علامہ ابی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب و غریب بات لکھتے ہیں، فرمایا آدم کو جنت سے نکالنا یہ بھی رحمت ہے، اس لیے کہ آدم جنت میں ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا، آدم دنیا میں آئے تو ہمارا وجود ہوا، اور ہمارے وجود پر ہم جب الا اللہ کے عشق کے ساتھ نعرے لگائیں گے تو اللہ اس پر ہمیں جنت کا مستحق بنائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت سے آدم کا نکالے جانا یہ بھی ہمارے لیے اور آدم کے لیے بہت بڑی رحمت کا ذریعہ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا وان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام۔ جس آدمی نے جمعہ کے دن وضو کیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں، اگر غسل کرو تو بہت اولا ہے، بہت اچھا ہے، سنت ادا ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا من غسل وغسل، غسل کرے بھی اور بیوی کو غسل کرائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کو غسل کرانے کا مطلب مجامعات کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جمعہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا، آج کی طرح نہیں کہ محلے میں دو مسجدوں میں تو دونوں جگہ جمعہ ہو رہا ہے، ایک ہی جگہ ہوتا تھا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا مسلک تو ہمارے وہاں یہ ہے کہ اگر شہر میں جمعہ مسجد ہے تو اسی مسجد کی نماز ہوگی، باقی علاوہ کی مسجد جمعہ ہی نہیں ہوگی۔ اگر جو فتویٰ اس پر نہیں ہے، ہر جمعہ جہاں جہاں ہوتا ہے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جمعہ ایک ہی جگہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مکان سے جمعہ مسجد دور ہے، ہم پیدل جائیں گے یا گاڑی سے جائیں گے، جس طرح بھی جمعہ پڑھنے جائیں گے، راستے میں نظر پڑے گی ادھر ادھر تو کئی آنکھوں کے زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر سے فارغ ہو کر چلو، اپنے گھر سے بیوی کے ساتھ فارغ ہو کر چلو تاکہ تمہارا ذہن، تمہاری آنکھیں منتشر نہ ہو اور گناہ سے تمہاری حفاظت ہو، اور جمعہ کے اندر مکمل تمہارا دل اللہ کی طرف لگے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل وغسل، جس نے غسل کیا اور غسل کروایا، تو غسل کرنا اولا ہے، سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، غسل کرنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی غسل نہیں کر سکا، مثلا یہ کہ سفر میں تھا، اچانک آیا، مسجد میں اذان ہو گئی، اب سیدھا جمعہ میں، بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے اور عثمان آئے، تو حضرت عمر نے خطبے ہی کے اندر، چونکہ حضرت عمر تو جلالی تھے، حضرت عمر نے خطبے ہی کے اندر پوچھا الان یا عثمان، ابھی آئے؟ فرمایا جی حضرت میں ذرا سا مشغول ہو گیا تھا اور توجہ نہیں رہی، جیسے ہی اذان ہوئی میں دورہ آیا۔ اس زمانے میں یہ پہلی اذان نہیں تھی، یہ جو ہماری مسجدوں میں جمعہ کے وقت پہلی اذان جو دی جاتی ہے وہ نہیں تھی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی اور وہ خطبے والی، حضرت صدیق کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی، عمر کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان تھی خطبے والی، عثمان کے زمانے میں لوگوں میں غفلتیں بہت آ گئی، کاہلی اور سستیاں ہو گئی اور لوگوں میں تغافل کا مسئلہ ہو گیا، تو حضرت عثمان نے اس اذان کو مشروع کیا، یعنی پہلے رکھا کہ کچھ دیر پہلے اذان ہو جائے تاکہ لوگ تیاری کرنے لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی اذان کے موقع پر تیاری کرنا شروع کرے اور جمعہ کی نماز رہ جائے، خطبہ رہ جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیسری اذان، جس کو پہلی اذان ہم کہتے ہیں، اس کو رکھا۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اذان نہ حضور سے ثابت، نہ ابو بکر سے ثابت، نہ عمر سے ثابت، تو پھر اس اذان کا اعتبار کیا ہوگا؟ محدثین اور فقہا نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ اذان تمام صحابہ کے مشورے سے جاری فرمائی، تو تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور اجماع صحابہ کا وہی مقام ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کسی صحابی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ یہی بات تو ہم وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس تراویح ثابت، رکعتوں کا مسئلہ ثابت نہیں، تراویح نفس سنت موقدہ ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو 2-4 وہاں پر رہے تھے، 2-4 وہاں پر رہے تھے، 2-4 وہاں پر رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو ایک ہی امام کے پیچھے سارے لوگ جمع ہو جائے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا ابی تم امام بن جاؤ،
حضرت ابی امام بن گئے اور سارے صحابہ نے پیچھے تراویح پڑھی پورا مہینہ، اور جب حضرت عمر نے اس کو دیکھا، نعم البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا یہ طریقہ ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کی ابتدا کی، ہم یہ کہتے ہیں سارے صحابہ کے بیچ میں حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہوا، اور حضرات صحابہ میں سے کسی نے اس پر نقیر نہیں فرمائی، چہ جائے کہ ایک صحابی بھی ہو، یا تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام نے صرف مانا نہیں بلکہ تراویح پڑھی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، تو اجماع صحابہ ہوا، اور اجماع صحابہ کا وہ مقام ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یہ محدثین کا متفق علیہ فیصلہ ہے۔ دیکھو ایک بات اور بتاؤں، صحابہ کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ حضرات صحابہ کے سامنے کوئی مسئلہ ہو اور صحابہ خاموش رہیں، نکیر نہ کریں، نہ کہیں، تو وہ بھی اجماع ہے، جس کو اجماع سقوطی کہا جاتا ہے۔ اجماع سقوطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا امیر المؤمنین حضرت عمر نے تراویح کا مسئلہ رکھا 20 رکعت کا، صحابہ اس پر خاموش رہے، تو یہ بھی اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان رکھی، سارے صحابہ نے، اچھا کوئی یہ کہیں کہ یہ صحابہ دب کی وجہ سے اور کوئی خوف کی وجہ سے، صحابہ تو کوئی خوف نہیں تھا، ان کی صفت تھی لا یخافون لومۃ لائم، ان کا حال تو یہ تھا کہ عمر جب امیر المؤمنین بنے ہیں تو ایک عورت جیسی عورت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے، صحابیہ ہے، تلوار بتا کر عمر کو یہ کہہ رہی ہے سنت کے مطابق چلو گے تو تسلیم ہے، ورنہ اس تلوار سے عمر تمہاری بھی گردن ہوگی۔ وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا حضرات صحابہ کے سامنے کہ صحابہ دب جاتے، صحابہ کو کوئی خوف ہو جاتا، ان کا کچھ بھی نہیں، وہاں تو صاف صاف بات کرنے والے تھے، چاہے وہ امیر المؤمنین کا لحاظ، مقام، عزت سارا اپنی جگہ، لیکن سنت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیے بات سے بات یاد آئی، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ حج تمتع کوئی نہ کرے، حج تمتع کوئی نہ کرے، حالانکہ تمتع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جاؤ، وہاں جا کر کے عمرے کا احرام کھول دو، عمرہ کر کے اس کے بعد جب حج کے ایام آئے تو دوبارہ حج کا احرام باندھ دو، عام طور پر لوگ تمتع ہی کرتے ہیں۔ حضرت عمر اور عثمان نے منع فرمایا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ عبداللہ ابن عباس تو حضرت عمر کے خدام میں ہیں، خادموں میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا حضرت عمر کا، چونکہ بچے تھے، حضور کے انتقال کے موقع پر ان کی کل عمر ہے 13 سال کی، عبداللہ ابن عباس کی، اس کے بعد 2 سال صدیق کی خلافت رہی، تو 13 اور 2 15 ہوئے، عمر کے دور میں کتنی عمر ہوگی ان کی؟ 16-17 سال کی عمر ہوگی۔ فرمایا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضرت عمر کو، بخاری شریف میں روایت ہے، تو میں مکے سے مدینہ حضرت کے ساتھ سفر کرتا ہوا ساتھ آیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ میں حضرت کو مسئلہ پوچھوں، حضرت کا ڈر لگ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، اور وہ کیا مسئلہ تھا؟ لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ، اس میں جن عورتوں کا بیان ہے فقط سقط قلوبکما، یہ کون 2 عورتیں ہیں یہ پوچھنا تھا، یہ 2 عورتیں کون ہیں جس سے متعلق یہ آیتیں اتری، کون وہ ازواج مطہرات ہیں؟ لیکن فرمایا عمر کا ڈر اتنا لگ رہا تھا کہ میں پوچھ نہیں پایا۔ راستے میں ایک جگہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرانے لگا، اور من چلے شاگرد جو ہوتے ہیں نا، وہ وضو کراتے کراتے جو ہیں وہ استاد سے کچھ نہ کچھ پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے من چلے شاگرد آج آئے ہوئے ہیں، حضرت مولانا یونس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، مدینۃ المنورہ میں قیام ہے، اللہ ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اس مقام پر رہنے والا ہے یہ آدمی کہ جس مقام سے متعلق حضرت عمر نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما۔ مقدس سرزمین ہے، اور میں نے آج ہی اپنے بچوں کو ایک قصہ سنایا کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی مدینے میں کسی نے دعوت کی، تو دعوت میں دہی بھی آیا، تو بزرگ کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ ہمارے وطن کا دہی اس سے اچھا ہوتا ہے، مدینے کے دہی کے مقابلے میں تقابل کیا کہ ہمارے وطن کا دہی اس سے اچھا ہوتا ہے۔
رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یوں فرمایا اپنے وطن کا دہی اچھا ہے تو وہیں چلے جاؤ، میرے شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ یہ وہ مقام ہے، مدینہ المنورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میرے نبی کا مدفن ہے، میرے نبی کا مسکن ہے، مہاجر ہے، حضرت کی ہجرت کی جگہ ہے، حضرت وہیں آرام فرما ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ساری دنیا میں دجال سفر کرے گا لیکن مدینے میں نہیں جا سکے گا، یہ خصوصیت ہے مدینہ المنورہ کی، اور بھی بہت ساری خصوصیات ہے مدینہ المنورہ کی۔ تو بہرحال حضرت مولانا یونس صاحب سلمہ اللہ تعالی وہیں قیام پذیر ہے، ہمارے حضرت کے منچلے شاگرد ہیں، خوب خدمت کی، جی بھر کے خدمت کی اور کر رہے ہیں، اور حضرت کو بھی ان پر بہت دل ہے، بہت دل ہے، حضرت کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اسی لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے۔ تو کبھی کبھی یہ کوئی مسئلہ حضرت سے پوچھ لیا کرتے ہیں، تو منچلا شاگرد جو ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے کرتے پوچھ لیا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کراتے کراتے پوچھ لیا، حضرت یہ فقط سقط قلوبکما میں کون عورتیں مراد ہے؟ تو عمر نے فرمایا تجھ جیسے مفسر پر یہ بات مخفی رہی، تجھ جیسے مفسر پر، اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما زوجہ محترمہ، فرمایا یہ دونوں مراد ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس تو اتنے ڈرتے بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن جب تمتع کا منع کیا عمر نے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نے نبی کے ساتھ حج کیا ہے اور ہم میں سے کتنے صحابہ نے تمتع کیا تھا اور نبی نے منع نہیں فرمایا۔ وقال رجل فی زمانہ برائہ من شاء ما شاء، آج کے زمانے میں ایک آدمی کھڑا ہوا جو اپنی رائے سے جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، لو حضرت عمر کو کہہ رہے کہ یہ آدمی اپنی رائے سے جو چاہتا ہے کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس سے کہا تو فرمایا تمتع کر، تو تمتع کیا انہوں نے، پہلے عمرہ کیا پھر اس کے بعد حج کیا۔ حج سے واپسی پر بخاری شریف میں ہے کہ اپنے استاد عبداللہ ابن عباس کو یوں بتایا کہ حضرت میں نے تمتع کیا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا یوں کہہ رہا ہے عمرۃ مقبولہ وحج متقبلہ، عمرہ بھی قبول حج بھی قبول۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اصبت السنہ، تم نے سنت کے مطابق کام کیا، چلو میری بات کی تائید ہو گئے، میں تمہیں اپنے مال میں سے ایک حصہ بطور انعام دیتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے تمتع سے منع کیا تو عبداللہ ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے، عمران ابن حسین بھی کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہم تمہاری بات، امیر المؤمنین کی بات کو، اب وہ لوگ کیوں منع کر رہے تھے؟ چلو کہیں تمہارے ذہن میں اشکال باقی نہ رہ جائے کہ کیوں منع کر رہے تھے جب تمتع کا جواز تھا۔ تو اصل میں حضرت عمر اور عثمان تمتع کے مخالف نہیں تھے، ان کی چاہت یہ تھی کہ لوگ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں پھر اللہ کے گھر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ وہ دونوں بزرگ یہ چاہتے تھے کہ ابھی حج کر کے جاؤ، کچھ دنوں کے بعد عمرہ کرنے آؤ، بار بار کعبۃ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو مثابہ کہا گیا، مثابۃ للناس وامنا، اور مثابہ کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں کو پانی پلانے کا گھاٹ، جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے نا اس کو مثابہ کہتے ہیں۔ تو وہاں ایک دن پانی پلا کر رک نہیں جاتے، روزانہ پانی پلانے جاتے ہیں جانوروں کو لے کر۔ اللہ نے کعبۃ اللہ پر مثابہ کا لفظ بول کر فرمایا بار بار میرے کعبہ کے پاس آتے رہو۔ تو ان لوگوں کی چاہت یہ تھی کہ لوگ بار بار آتے رہے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ چلے جائیں گے اور بار بار نہیں آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ بہت سارے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ اب یہ حضرات صحابہ کرام ایک ہی مرتبہ حج عمرہ کر کے چلے گئے اور سال بھر کعبہ کے پاس نہیں گئے تو وہ علم حاصل کرنے والوں کو صحابہ کے علوم کیسے ملیں گے؟ یہ تھی وہ بات، یعنی تمتع کو حرام نہیں کہتے تھے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت عثمان اور عمر نے اس مصلحت سے تمتع کا منع کیا تو بھی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ خلاف سنت صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر بھلا اذان پر صحابہ کیوں نہیں بول پڑے کہ کہاں سے لے آئے؟ تراویح پر کیوں نہیں بول پڑے کہ کہاں سے لے آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ سارے صحابہ کو اس سنت کا، اس طریقے کا پتہ تھا۔ یہ اجماع صحابہ سے اور صحابہ کا سقوط بھی، صحابہ کی خاموشی بھی اجماع میں شریک ہیں۔
یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کے علاوہ امت کے بڑے سے بڑے علماء کی اجماع سقوطی حجت نہیں، یعنی علماء کا خاموش رہ جانا. مثلا میں ابھی کوئی مسئلہ بیان کروں 4-5 آدمی مل کر اور دوسرے علماء خاموش رہیں، تو یہ دوسرے علماء کی خاموشی اس مسئلے کی تائید نہیں ہے، اس کو اجماع نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولوی تو اس لیے بھی خاموش رہے کہ ان کو مسئلے کا ہی پتہ نہیں تھا. وہ تو اس لیے بھی خاموش رہے کہ ان کو پربریے اور لفافے ملتے تھے، وہ بند ہو جائیں گے اگر ہم بولنے جائیں گے تو. وہ تو اس لیے بھی خاموش رہے کہ ہمارے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا اگر ہم اس پر کچھ بولیں گے تو. تو امت کے علماء بڑے سے بڑے اجماع سقوطی حجت نہیں ہے. اجماع سقوطی خاموش رہ جانا کسی مسئلے پر، یہ حجت اگر ہو سکتا ہے تو حضرات صحابہ کرام ہیں. ان کے علاوہ کسی کی اجماع سقوطی کو شریعت نے حجت نہیں مانا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نماز کے موقع پر اذان ہو گئی اور خطبے کے لیے عمر ممبر پر گئے اور عثمان مسجد میں داخل. الان عثمان ابھی آ رہے ہو؟ فرمایا حضرت ذرا کام میں مشغول ہو گیا تھا، توجہ نہیں رہی. جیسے ہی اذان سنی میں وضو کر کے دورہ آیا. حضرت عثمان فرماتے میں وضو کر کے دورہ آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا ول وضو ایضا، وہ بھی غسل کر کے نہیں وضو کر کے آئے. لیکن یہ نہیں فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ. معلوم ہوتا ہے جمعہ کی نماز وضو سے بھی ہو جائے گی. مجھے تو صرف یہ بتانا ہے جو کہ ابھی روایت آئی کہ جس نے اچھی طرح جمعہ کے دن وضو کیا، معلوم ہوتا ہے وضو کر کے بھی نماز ہو جائے گی. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا ہے، اور اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہو ان سارے کپڑوں کے اندر سے سب سے اچھے. عید اور جمعہ میں فرق اتنا ہے کہ جمعہ میں اپنے سیے ہوئے کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ پہننا چاہیے، اور عید کے دن نیا کپڑا سلا کر پہننا چاہیے. ورنہ ہے دونوں ہی عید، جمعہ بھی عید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عید بھی ہماری عید ہے. تیسری روایت میں فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے ہر بالغ کے اوپر. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نابالغ بچوں پر غسل نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر جمعہ نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ تو اس پر پڑھنا نہیں ہے اس لیے کہ وہ مکلف نہیں، لیکن اولیاء کو چاہیے کہ جمعہ کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اپنی اولاد کو ضرور تنبیہ کریں کہ غسل کر لو. سمجھ میں بھی آیا. اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکل آیا. بہت سے لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ مدرسے کی چھٹی جمعہ کو رکھیں یا اتوار کو رکھیں، یہ پوچھ لیتے ہیں. کسی جگہ میں ابھی بیان میں گیا تھا تو روکا بھیجا کسی نے کہ مدرسے کی چھٹی جمعہ کو یا سنڈے کو رکھے. میں نے کہا سنڈے کو بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اپنے بچوں کے دلوں میں جمعہ کی اہمیت ضرور بٹھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سنڈے کی چھٹی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے بچوں کے دلوں سے جمعہ کی عظمت ختم نہ ہو جائے، اس بات کا لحاظ رکھا جائے. تو جمعہ کی عظمت کو اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان کو ترغیب دینا چاہیے کہ بیٹے آج جمعہ ہے غسل کر لو. عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، عورتوں پر ظہر ہے. ہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھو، لیکن اگر عورت کسی مسجد میں پہنچ گئی اور وہاں امام کے ساتھ جمعہ پڑھ لی تو ظہر ساقط ہو جائے گی. اب اس کو ظہر پڑھنا نہیں ہے، اس کا جمعہ ادا ہو گیا اور دوبارہ ظہر کی ضرورت نہیں. اصلاً اس کے اوپر ظہر ہے، جمعہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کہیں جا کر پڑھ لی تو اب ظہر کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. جیسے حرمین شریفین میں پڑھ لیتی ہے، یا کسی جگہ راستے میں چلتے ہوئے جمعہ کی نماز ہو رہی تھی سفر کے اندر اور کوئی کمرہ پڑوس میں تھا، اس میں عورت بھی شریک ہو گئی اور جمعہ کی نماز پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن عورت پر اصلاً ظہر ہے. اب ظہر کا تصور کر کے عورت کو غسل کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اولا یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی عظمت کے خاطر، عظمت نماز کے لیے نہیں، عظمت جمعہ کے لیے اس کو غسل کر لینا چاہیے. ایک مسئلہ تو کل محتلم سے ثابت ہوا. دوسرا یہ کہ ابو سعید فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے. سوال یہ ہے کہ جمہور علماء کرام سنت قرار دیتے ہیں، واجب کسی نے نہیں کہا. ہاں ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر نے جمعہ کے دن کے غسل کو واجب کہا. صرف جمعہ کے دن کے غسل کو واجب نہیں بلکہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو جمعہ کے دن غسل کے اندر مسواک کو بھی واجب کہا ہے.
وہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل میں اگر مسواک نہیں کیا تو اس کی جمعہ کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. بہت سخت ہے وہ. جمہور کے وہاں غسل بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، مسواک تو ہر نماز کی سنت ہے. بہرحال واجب کسی کے وہاں نہیں، لیکن روایت میں واجب ہے. اس کا جواب ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس زمانے میں حضرات صحابہ مزدور پیش آتے، مزدوری کر کے آتے تھے، اور پہلی اذان تھی یہ جو خطبے والی، اور اس کے بعد نماز تھی. اب چھوٹی سی وہ مسجد تھی. آج بھی اگر آپ جائیں گے تو مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے ہادہ حد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مسجد نیچی بھی تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، ہوا کی آمد و رفت نہیں تھی، اور بھیڑ اور ہجوم اور ازدحام بہت ہوتا تھا. تو اولن تو پسینے سے کام کر کے آئے، پھر اندر میں پسینہ ہوتا تھا تو ایک بدبو پھیلتی تھی. اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وجوب کا حکم فرمایا تھا. بعد میں یہ مسئلہ نہیں رہا تو جمہور کہتے ہیں کہ غسل کرنا سنت ہے. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آج بھی یہ ہے کہ مزدور پیشہ جو حمالی کا کام، بار برداری کا کام کرتا ہے، جس کو پسینہ خوب آ رہا ہے، اس کے لیے غسل کرنا آج بھی واجب ہے، تاکہ مسجد میں آ کر دوسروں کو تکلیف نہ ہو، پڑوسیوں کو بدبو کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. باقی ویسے جمعہ کے دن کا غسل سنت ہے، افضل ہے، کر لینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری جمعہ سے متعلق جو باتیں ہیں اگلے منگل کو انشاءاللہ تعالی عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو جمعہ کی عظمت کرنے کی اور نماز پڑھنے کی اور جمعہ کی اہمیت اور اس کے فضائل مناقب جو بیان فرمائے، اللہ اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ احباب کی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہے، کسی کے کوئی نہ کوئی بیمار ہے، ان سب نے دعاؤں کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے دائمہ عطا فرمائے، اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ معین بھائی غزنوی کے سسر سلیم بھائی شیخ کا ممبئی سیفی ہاسپٹل میں کل صبح 8 بجے بائی پاس کا آپریشن ہے. دعا کی اور آپریشن کی کامیابی کی دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ ہم تمام کو بھی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وعلى دعا فرما لیں شیخ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل. اللہم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله. اے اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ یہ مجمع صرف تیری اور تیرے نبی کی نسبت پر آتا ہے. اے اللہ ان کو تیرے حبیب کی سنتوں سے محبت ہے، اسی محبت کے اندر دورے دورے آتے ہیں. اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں شفائے دائمہ عطا فرما، مرحوم ہو چکے ہیں قبروں کو نور سے منور فرما، پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بے قصور قید میں ہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما. اے اللہ جو اپنی اولادوں سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے پھسلنے ضلالت گمراہیوں سے پوری اللہ حفاظت فرما. اللہ جو ہاسپٹلوں میں ایریاں رگڑ رہے ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما. اے اللہ برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم دوسروں کے محتاج بن جائیں اور ہمیں کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہو، اس طرح کی محتاجگی والی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما، عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما، عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما. اے اللہ وہاں کے فتنوں کو ختم فرما. پورا عالم فساد کی زد میں آ چکا ہے. اے اللہ مسلمان ٹوٹے ہوئے تسبیح کے موتیوں کی طرح بکھر چکے ہیں. مولا کریم مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لے، ایمان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ غلط سوچ والوں کو ہدایت عطا فرما، یا پھر وہ تیرے نائب نہیں ہیں انہیں پکڑ کے ختم فرما. الہ العالمین اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا
اپنی دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں، اللہ ان سب کی جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اللہ اس وقت ہمارے ملک میں جو ایک مصیبت، جو ایک بلا، جو ایک بیماری چل رہی ہے، اے اللہ اس بلا سے، اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرما، جو بیمار ہے شفاء دائمہ عطا فرما، ہم سب کی ایسی بلاؤں والی، ایسی مصیبت والی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی